السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کور کریں گے بنو امیہ کی خلافت کو، کہ بنو امیہ کی خلافت کب قائم ہوئی، کب تک قائم رہی، اور اس کے اہم باتیں کیا تھیں، نمایاں کیا کیا کام ہوئے اس دور میں۔ تو آئیے ان تفصیلات کو جانتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ در حقیقت تھے کون۔ امیہ ڈائنیسٹی جو تھی یہ بلانگ کن لوگوں سے کرتی تھی؟ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، جو مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عدنان تک جو ہے یہ تو بالکل یقینی ثابت ہے، کلیئر ہے، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے مختلف روایات آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، وہ در حقیقت بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف کے ہی ایک دوسرے بیٹے تھے عبد الشمس۔ اب ہاشم کے جو بعد میں اولاد ہوئی وہ سب کے سب بنو ہاشم کہلائے، اور جو دوسرے بیٹے تھے عبد الشمس، ان کے ایک بیٹے تھے امیہ۔ تو امیہ کے آگے جو اولاد ہوئی وہ بنو امیہ کہلائی۔ یہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں فہر کی اولاد میں ہیں۔ فہر کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ اب قریش کی کم و بیش 10 چھوٹی بڑی شاخیں تھیں، جن میں بنو ہاشم اور بنو امیہ خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور بھی تھے کئی، مثال کے طور پر بعض جگہوں میں ہمیں جو ہے بنو مخزوم کا نام سننے کو ملتا ہے۔ بنی تیم تھے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً جو ہے وہ ننیال تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں، بنی عبدالدار، بنی نوفل وغیرہ۔ لیکن بنو ہاشم کو اس حوالے سے اعزاز حاصل تھا کہ بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے۔ اس حوالے سے سارے عرب جو ہیں وہ بنو ہاشم کا بہت زیادہ احترام اور ادب کرتے تھے کہ یہ کعبہ کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور بنو امیہ جو ہیں، ان کو اس حوالے سے امتیاز حاصل تھا، اس حوالے سے یہ نمایاں مقام رکھتے تھے کہ ایک تو ان کے پاس افرادی کثرت سی، جوانوں کی کثرت تھی ان کے خاندان میں، اور دوسرا یہ تھا کہ سپہ سالاری ان کے پاس تھی۔ تو سپہ سالاری کی وجہ سے یہ بہت دلیر سمجھے جاتے تھے، اور ان کو جانا جاتا تھا ہر جگہ پر۔ اب آپ دیکھیں تو چونکہ جس طرح یہ ایک حوالے سے آپس میں چچیرے ہوئے، تو چچا زاد ہونے کی وجہ سے عموماً جو رقابت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے تھوڑی سی ٹسل ہوتی ہے، تو وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رہی۔ اور آپ دیکھیں تو فتح مکہ سے پہلے تک سب سے زیادہ جن لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کی بنو ہاشم کی، وہ بنو امیہ ہی تھے۔ ایک تو ان کو اس حوالے سے بھی تھا کہ جی یہ آخری نبی ہم لوگوں میں سے کیوں نہیں ہے، بنو ہاشم میں سے کیوں ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ انہوں نے جو ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ تک ان لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت کی جاتی رہی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو جہاں دیگر قبائل نے سر تسلیم خم کر لیا، وہاں پر جو ہے بنو امیہ نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور یہ نہیں ہے کہ دباؤ میں آ کر، بلکہ سچے دل سے ان عرب میں سب میں یہ چیز بالکل کلیئر تھی۔ آج کل ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ کہ سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ، بلکہ وہ جب مخالفت کرتے تھے تو وہ بھی بالکل یعنی کلیئر ورڈز میں کرتے تھے، اور جب انہوں نے اطاعت اختیار کی تو بلکہ ابو سفیان کے بارے میں شاید پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے اور اتنی حیا کرتے تھے کہ کبھی آنکھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا انہوں نے۔
اور یعنی کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب پھر اسلام قبول کیا تو اسلام میں بھی پھر انہوں نے کمال اپنا دکھایا، اور وہ پرانا سارا اثر جو ہے وہ جاتا رہا ان سے۔ بہرحال بنو امیہ نے جب فتح مکہ پر پھر اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم بھی کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت جلد عرب کے اندر سے ساری رقابتیں اور تعصبات جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اور ان تعصبات کی جگہ پر، ان رقابتوں کی جگہ پر بھائی چارہ اور اخوت آ گیا، اور سب لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی بنو امیہ کو بہت سارے مناصب سے نوازا، خاص طور پر جو قابل ذکر ہیں، چند ایک کو میں یہاں پر ذکر کروں گا، ہیں تو بہت سارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست، انتہائی قریبی ساتھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والے کا لقب جو ہے وہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یہ کے بعد دیگرے رہیں، ایک فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہت ہی زیادہ غمگین تھے، بہت ہی زیادہ روتے رہتے تھے ان کی یاد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ تو یعنی اتنی برکت اور اتنا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ 2 بیٹیاں ان کے پاس رہی ہوں۔ اسی طرح پھر بنو امیہ سے ہی تعلق رکھنے والے ابو سفیان کی جو بیٹی تھیں حضرت ام حبیبہ، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رہیں۔ اسی طرح خود ابو سفیان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی، نجران ایک علاقہ ہے عرب کا سعودیہ کے قریب کا، تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عامل بنایا، گورنر بنایا وہاں کا۔ اسی طرح اور کئی لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد جو وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنائے تھے، غالباً حضرت عتاب بن اسید ان کا نام تھا غالباً، تو وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی جو ہے وہ بنو امیہ سے نامزد کیے۔ تو یہ تو تھا بنو امیہ کا مختصر سا تعارف کہ یہ کون لوگ تھے در حقیقت۔ اب آگے مزید تفصیل کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی خلافت کب قائم ہوئی اور یہ خلافت کب سے کب تک رہی، تو اس ڈیٹیل کو جانتے ہیں۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلفاء جو رہے، بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ یہ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک ہے، تو گویا ٹوٹل انہوں نے 92 سال حکومت کی، اور ان 92 سالوں میں تقریباً ان کے 14 خلفاء جو ہے وہ رہے ہیں، ٹوٹل 14 خلفاء رہے ہیں۔ اور پھر ان 14 خلفاء میں بھی اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو جو ان کا دور عروج تھا وہ تقریباً 70 سال تک رہا، 70 سال تک مسلسل یہ علاقے ان کے فتح ہوتے رہے، آگے بڑھتے رہے، ان کی سلطنت جو ہے وہ مزید طاقتور ہوتی رہی۔ یہ 70 سالہ دور میں ان کے تقریباً 8 خلفاء رہے ہیں، اور 8ویں نمبر پر جا کر جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ جو بقیہ تمام جو اموی سردار تھے، جو بنو امیہ کے باقی حکمران رہے ہیں، ان سے بہت مختلف تھے۔ میں چاہوں گا آپ سے امید کروں گا کہ آپ سب جو ہے ضرور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں پڑھیے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے، ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ ان کا خلافت ملنے سے پہلے بہت ہی زیادہ شان و شوکت سے رہتے تھے، بہت ہی زیادہ یہ نفیس طبیعت کے آدمی تھے، لیکن خلافت جب ملی ان کو، جب خلافت کے لیے نامزد ہوئے، بھتیجے تھے، بھتیجے کے طور پر خاندان میں کوئی اور ایسا وارث اس وقت موجود نہیں تھا جنہیں جو ہے خلافت دی جاتی، انہیں دی تو یہ لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے اوپر یہ بار لادا گیا،
اور پھر جب خود سے انسان کوئی عہدہ طلب نہ کرے اور اس کے ذمے کچھ لگایا جائے تو وہ اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ خلافت کا اصل میں ترتیب اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ نامزد کرتے ہیں، بندہ خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں میں یہی تھا۔ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو نامزد نہیں کیا کہ جی میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، بلکہ لوگ جو ہے وہ منتخب کرتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جبکہ آج کل جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں امیدوار جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ہر ایک کے دروازے پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے ووٹ دو۔ تو سلیمان نے اپنے بعد اپنی وفات کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے، اور ان کے بعد پھر جو ہے اگلے نمبر پر یزید کو، اس کا اپنا بیٹا جو یزید تھا اسے خلیفہ بنایا جائے، وہ چھوٹا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بھتیجے تھے اور ان کے والد عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کے والد بھی قریباً 21 سال تک جو ہے وہ گورنر رہے تھے، اور یہ بہت ہی لمبا عرصہ، شاید ہی اتنا لمبا عرصہ کسی اور کو ملا ہو۔ تو مسلسل 21 سال تک وہ گورنر تھے اور بہت ہی زیادہ ناز و نعمت نعم میں جو ہے وہ پلے بڑے تھے، بہت ہی زیادہ ناز نخرے ان کے اٹھائے گئے تھے بچپن سے ہی۔ بہرحال جب خلافت ملی تو بہت ہی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ اپنا لٹا دیا اسلامی سلطنت پر، اور بہت ہی امانت داری سے خلافت کو نبھایا، یہاں تک کہ ان کے جو 2-2.5 سال کا عرصہ تھا اسے خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خلافت تھی امویوں کے دور میں، یہ وہ خلافت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین تھے وہ خلافت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یافتہ قرار دیا اس طرز پر تھی، تو بہت ہی زیادہ خوشحالی رہی ان کے زمانے میں، اور انہوں نے باقی اموی خلفاء سے ہٹ کر جو ہے وہ کام کیا، یعنی ظلم و ستم بالکل ختم کر دیا، کسی قسم کے انہوں نے پہلی ہی یہ جو ہے وہ خلافت ملتی ہی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ جب خلافت ملی تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اور عام لوگوں کے مجمع میں گئے اور کہا کہ جی یہ تو زبردستی مجھے دی گئی ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، اگر آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو پھر آپ لوگ بیعت کریں گے۔ تو سب لوگوں نے پھر جو ہے کھلے دل سے بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ مانا، اور لوگوں نے اپنے چناؤ سے ان کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اہم جو کام ہے ان میں ایک تو یہ کہ ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چونکہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں رقابت چلی آ رہی تھی تو سب و شتم اور برا بھلا بہت زیادہ کہا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو اس کا خاتمہ کیا انہوں نے، اور ایسی چیزوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی کہ بالکل کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو سرکاری طور پر سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح باغ فدق کا واقعہ ہے وہ واپس دلایا، اور کئی امویوں نے جو پچھلے کچھ حکمران گزرے تھے تو ان لوگوں نے کچھ زمینیں جو ہیں وہ زبردستی دبا لی تھیں، غصب کر لی تھیں، تو وہ زمینیں واپس کیں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات جو ہے وہ اہم کام انہوں نے کیے، مسجد نبوی کی توسیع جو ہے ان کے دور میں ہوئی۔ اسی طرح کتابت حدیث کا جو ہے باقاعدہ سرکاری طور پر انہوں نے آغاز کیا، اس سے پہلے تک کسی قدر جو ہے وہ پابندی تھی کتابت حدیث پر، حدیث مبارکہ لکھنے پر، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کو سرکاری طور پر جو ہے وہ شروع کروایا اور احادیث کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح جو ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تھے، غیر اسلامی ٹیکس تھے مختلف لوگوں پر، ذمیوں پر، خاص طور پر غیر مسلموں پر جو ہے وہ جو ٹیکس لگائے گئے تھے ان سے پہلی جو حکومتیں تھیں، ان سب ٹیکسوں کو انہوں نے ختم کیا، اور بہت ہی بہترین کہا تھا کہ اتنا انصاف کا اور اتنا بہترین زمانہ تھا کہ
زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے تو کوئی ایسا ملتا نہیں تھا شخص ایسا غریب کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ انصاف اتنا زیادہ تھا اور ہر غریب تک، ہر ضرورت مند تک اشیاء کی فراہمی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ضرورت مند بچا ہی نہیں تھا۔ ان کے نام کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد ہے، اچھے سے ذہن میں نہیں آ رہا، پر ایک دفعہ ایک شخص آیا ان کے بعد، غالباً وہ یزید جب حکمران بنا تو غالباً اس کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کے والد نے جو ہے وہ مجھے ایک زمین دی تھی اور اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مجھ سے واپس لے لیا تھا، اب آپ جو ہے وہ مجھے دوبارہ دے دیں۔ اس نے کہا کہ جی دوبارہ کہو یہی بات، دوبارہ اس شخص نے یہی بات کی اور پھر جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارا۔ تو اس نے کہا کہ جس بندے نے تمہیں زمین دی تھی اس کے نام کے ساتھ تم رحمۃ اللہ علیہ نہیں لگا رہے، جس نے تم سے زمین چھینی اس کے نام کے ساتھ تم جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ لگا رہے ہو۔ تو اصل بات یہ تھی کہ دیکھیں، للہیت اور اللہ کا خوف اور انصاف، یہ چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز گو کہ انہوں نے اس شخص سے زمین واپس لی، اور جتنے بھی لوگوں کو جو ہے وہ غیر شرعی طور پر اس طرح کی زمینیں جو ہے وہ غصب کی ہوئی تھیں یا ایسا کچھ تھا، تو ان سے انہوں نے وہ ساری چیزیں واپس لیں اور حقداروں تک وہ چیزیں پہنچائیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کی محبت اور احترام اور عزت جو ہے وہ ڈال دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی جانتا نہ بھی ہو آپ کو، اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو دور دور تک جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ محبت اور عظمت اور احترام جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ تو کبھی بھی ہم کوئی بھی کام کریں تو صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور یہ اموی دور کا جو ہے وہ عروج کا آخری دور تھا۔ ان کے بعد جو ہے وہ 2.5 سال کے بعد ہی وہ یزید نے جو ہے وہ تخت جو ہے سنبھال لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ استعفیٰ دیا تھا، اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ زبردستی جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا، ان کی وفات، ان کی معزولی کے بعد یا ان کی استعفیٰ دینے کے بعد جب یزید آ گیا تو اس کے بعد سے دور جو ہے وہ زوال کی طرف چلا اور مسلسل کمزور ہوتا گیا۔ یزید نے آتی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ وہ ان کی طرز پر جاری رکھ سکا، ان کے جو انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں ان کو۔ اس کے بعد اس نے وہی پرانا جو ہے امویوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اسی کو دوبارہ سے رواج دیا اور دوبارہ سے ان ساری چیزوں میں تبدیلیاں کیں، اور لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہو سکا پھر، اور آپسی لڑائی جھگڑے اور تعصبات اٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر مختلف قبیلوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، اور وہ ایسی ایک فتنہ چھڑا کہ جس پر پھر قابو نہیں پایا جا سکا، اور بالآخر یہ مزید 6 خلفاء رہے اس دور زوال میں، اور پھر یہ خلافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کا دور زوال جو ہے وہ 102 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک رہا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں جو خاص تبدیلیاں ہوئیں، ان میں سب سے اہم اور بنیادی تبدیلی تو نظام خلافت میں تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے جو نظام خلافت رائج تھا وہ ایک شورائی نظام تھا، مشورے کی بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ کے دور میں آ کر یہ ایک حکمرانی کی طرف یہ چیز چل پڑی، اور ملوکیت جس کو کہا گیا اس طرف یہ چیز آ گئی، اور خلیفہ جو ہے وہ مختار کل ہو گیا، اور ہر چیز میں سپہ سالار بھی وہی، اور ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا بھی وہی، گورنر ہر علاقے کے وہ خود مقرر کرتا تھا، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا، کسی سے مشورہ لینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ بہرحال، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ جو ہے مرکز جو ہے دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ منورہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ کوفہ ہو گیا، اور بنو امیہ نے دارالخلافہ جو ہے
وہ دمشق منتقل کر دیا۔ ایک یہ چیز ہوئی۔ اس کے علاوہ فتوحات بھی بہت ہوئی، ہر طرف سے اسلامی سرحدوں کو وسعت ملی ان کے دور میں، اور ہر طرف سے مزید آگے کی ان کو بڑھے، وہ بھی آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور طارق بن زیاد کی سربراہی میں جو ہے اسپین بھی فتح ہوا 711 میں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ علاقہ بر صغیر کا یہ 712 میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو یہ سارے کام ان کے دور میں ہوئے۔ اسی طرح ان کے دور میں تعمیر کا کام مختلف حوالوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں رہا۔ جیسے میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور بہت ہی شاندار تعمیر ہوئی، بہت ہی یعنی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی مختلف ادوار میں، لیکن انہوں نے بالکل از سر نو جو ہے وہ اس کو بہت ہی زیادہ کشادہ کر کے، اور بہت ہی زیادہ معاوضہ دے کر روم سے اور مختلف دور کے ممالک سے باقاعدہ طور پر کاریگر منگوائے گئے، اور بہت مہنگے کاریگر منگوائے گئے، اور جتنی سلطنتوں تک، جتنے دور کے علاقوں تک ان کی رسائی تھی سلطنت کی، ان سب کو بروئے کار لا کر مسجد جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ بہرحال اسی طرح عبد الملک کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ تعمیر میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے مسجد اقصیٰ کی جو تصویر ہمارے سامنے زیادہ تر آتی ہے، مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آتی ہے، وہ گولڈن سا ایک جو گنبد بنا ہوا ہے، وہ در حقیقت بیت المقدس نہیں، بیت المقدس کے جو قدس کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک وہ گنبد بن گیا تھا، اور وہ عبد الملک نے بنوایا تھا، قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ علامت کے طور پر اس نے بنوایا تھا۔ اس نے باقی ساری چیزوں کی تعمیر کروائی، تو اپنا ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ وہاں پر تختی کوئی نشان چھوڑتے ہیں، تو وہ اس نے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا جو اپنا گنبد ہے وہ الگ ہے، اور وہ آپ تلاش کریں تو آپ کو مل بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں کچھ تراجم بھی ہوئے ہیں مختلف بنیادی کتابوں کے، اور کچھ یونانی کتابوں کی، گریک کی جو کتابیں تھیں کچھ بکس ان کی ٹرانسلیشن ہوئی۔ اسی طرح انڈین بکس کی بھی بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں۔ تعمیر اور ترقی اور فن وغیرہ کو فروغ دیا گیا، اور کچھ خلفاء ایسے بھی گزرے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ ایسے تمام فنون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ نوازتے تھے، حتیٰ کہ شعراء کو، حالانکہ شعر و شاعری کو اتنا وہ نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ نوازتے تھے، اتنا زیادہ نوازتے تھے، اتنا زیادہ دیتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے جو ہے وہ شعر کہنا ہی چھوڑ دیے کہ جی اب ہمیں بدلہ کون دے گا ہمارے شعروں پر، ہمیں جو انعامات سے نوازا تھا اب کس میں اتنی اوقات کہ وہ ہمیں جو ہے وہ انعامات دے سکے، تو انہوں نے شاعری ہی چھوڑ دی۔ تو یہ قدردان لوگ، ایسے قدردان لوگوں کی وجہ سے پھر جو ہے وہ فنون آگے ترقی کرتے ہیں اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سا ایک انٹروڈکشن آپ کو دینے کی کوشش کی گئی، کچھ تھوڑا سا تعارف کروایا گیا خاندان بنو امیہ کا اور ان کی سلطنت کا، کب ہوئی، کہاں سے اس کی ابتدائی ہوئی، اور دور عروج میں کیا کیا خاص چیزیں رہیں، اور کہاں تک یہ سلطنت وسیع ہوئی، اس کو اب دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو بنو امیہ کے دور میں تقریباً یہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات کے 100 سال بعد اسلامی دنیا تقریباً اتنی وسیع ہو چکی تھی، اور اسلام کا پرچم اس دنیا کے اتنے حصے پر جو ہے وہ لہرا رہا تھا، تو یہ علاقہ اسلام کے زیر نگوں تھا۔ یہ کچھ تعارف تھا بنو امیہ کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔